ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بتائیے گا کہ اجتہاد، تفہیم و تبیین اور قیاس، یہ تین اصطلاحات سامنے آتی ہیں، ان تینوں میں باہمی طور پہ کیا فرق ہے؟ تفہیم و تبیین کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی بات سمجھی سمجھائی جائے. تمام انسان ایک ہی ذہنی سطح کے نہیں ہوتے. دنیا کے تمام علوم میں یہی تقسیم نظر آتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ساری دنیا نے نظریہ اضافیت دریافت کر لیا ہے یا اس کو پڑھا سکتے ہیں. تو سائنس میں، دوسرے علوم میں، سماجیات، سیاسیات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ معلم کی سطح پہ ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں علمی طور پر، پھر اس کو آگے بیان کرتے ہیں. یہی صورتحال باقی علوم میں بھی ہوتی ہے. تو اس میں ایک عالم، ایک معلم، ایک محقق، وہ آپ کو کسی متن کو سمجھاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بڑے شعراء ہیں جن کے کلام کی شرحیں لکھی جاتی ہیں. کس لیے لکھی جاتی ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ کلام تو موجود ہے نا، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے فہم کے درجات مختلف ہو جاتے ہیں. تو کوئی بڑا آدمی جس نے اس پر کام کیا ہوتا ہے یا جس کا وہ ذوق ہوتا ہے، وہ آپ کو انہی لفظوں کے اندر لے جا کر سمجھاتا ہے. تو یہ سمجھانے کا کام جو ہے یہ تفہیم و تبیین ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام انجام دیتے ہیں. بہت سی قرآن مجید کی آیات ہیں، بعض احکام ہیں جن کے بارے میں کوئی سوال ہوا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی یا اس کو سمجھایا، تو یہ تفہیم و تبیین ہوگی. اسی طرح سے مسلمان امت میں ایک بڑا عالم قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تفہیم و تبیین. اسی طریقے سے ہم دین کی شرح و وضاحت کرتے ہیں طالب علموں کی حیثیت سے، تو یہ کیا ہے؟ تفہیم و تبیین. تو کسی چیز کو سمجھانا، تفہیم کا مطلب ہے سمجھانا، تبیین کا مطلب ہے لوگوں کے فہم کے لحاظ سے اسے واضح کرنا. یعنی ایک چیز میرے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن بعض اوقات جن لوگوں کا اشتغال نہیں ہوتا کسی علم سے یا اس میں کام نہیں کرتے، ظاہر ہے سارے لوگ تو فارغ ہو کے کسی علم کی تحصیل کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کو وہ بات جب سمجھائی جاتی ہے یا اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو اس عمل کو تفہیم و تبیین کہا جاتا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا تفہیم و تبیین. اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد کا مطلب وہی ہے جو میں ابھی بیان کر چکا کہ وہ چیزیں جو دین میں یا تو بطور اصول بیان ہوئی ہیں اور ان کے اطلاقات ہمیں خود طے کرنے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے نظم خود بنانا ہوتا ہے، یا ان پر عمل کے طریقے خود متعین کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ اجتہاد بولتے ہیں. وہ چیزیں جو چھوڑ دی گئی ہیں کہ تم نے اس حکم کے اس پہلو کو خود سمجھنا ہے، یا عقلی طور پر سمجھنا ممکن ہے، سمجھا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی لفظ اجتہادی کا اطلاق ہوگا. اسی طرح رخصت اور استثناء کے معاملے میں اگر کوئی نیا اطلاق کرنا ہو تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا. تو یہ تین ہی چیزیں ہیں بالعموم جن کے لیے لفظ اجتہاد بولا جاتا ہے، اور میں انہی کے لیے بولتا ہوں. لیکن وہ لوگ کے جو فقہ کو پورے دین کی تفہیم کے معنی میں لیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اجتہاد کا لفظ تفہیم و تبیین کے معنی میں بھی بول لیتے ہیں. لیکن میرے ہاں یہ فرق ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دائرہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی تفہیم و تبیین زیر بحث نہیں، بلکہ اس سے آگے کے مسائل زیر بحث ہیں. ٹھیک، اور قیاس اور اجتہاد کے مابین کیا فرق ہے؟ قیاس اصل میں اجتہاد کی ایک قسم ہے. یعنی قیاس میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس پہلے کوئی حکم موجود ہوتا ہے، اس حکم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا. اس کے اندر کوئی حقیقت ہوگی جس کو علت کہا جاتا ہے. تو اس حقیقت کو سامنے اب وہ حکم کیا ہے اس کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں تو وہ مقیس علیہ ہو گیا. آپ کسی نئی صورتحال کو اس پر قیاس کر رہے ہیں تو وہ مقیس ہو جائے گی. اس کی علت کیا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس کو متعین کرنے کا ایک عمل ہے جو ہوتا ہے. پھر یہ کہ حکم کیا ہے. تو یہ چاروں ارکان جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ گویا اجتہاد جن معاملات میں بھی کیا جاتا ہے ان میں ایک اجتہاد کی قسم ہے اور بڑی قسم ہے، زیادہ تر یہی کیا جا رہا ہوتا ہے.